وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے رمضان کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک اور ٹاسک فورس ہے رہائی ٹاسک فورس وہ بنانے کا اعلان کیا تھا تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے کو سیاسی طور پر مزید مستحکم کیا جا سکے، لیکن بعد میں تحریک انصاف کی جانب سے رہائی ٹاسک فورس بنانے کا منصوبہ ختم کر دیا گیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ پارٹی نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے اور پھر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے کھینچا ہے۔ پھر یہاں تک کہ عید الفطر کے گزر جانے کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کے معاملے میں خاموشی نے سوالات پیدا کیے کہ آیا پارٹی واقعی میدان سیاست میں سرگرم ہوگی یا نہیں، لیکن اب تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل کو راولپنڈی میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف ایک طویل عرصے بعد مؤثر جلسہ کر سکے گی اور کیا یہ جلسہ واقعی ایک بڑے پاور شو کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس جلسے کی کامیابی مختلف عوامل پر منحصر ہوگی، جیسا کہ حکومت کی اجازت، انتظامی اقدامات اور اندرونی پارٹی نظم و ضبط جلسے کی کامیابی کی اولین شرائط میں سے ایک ہے۔ دیکھا جائے تو تحریک انصاف اس وقت شدید تقسیم کا شکار تو ہے، جس کی وجہ سے عوامی طاقت متاثر ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے اس جلسے کی اجازت دی جائے گی؟ پاکستان میں سیاسی اجتماعات کے حوالے سے حکومت کے رویے ہمیشہ حساس رہے ہیں، خصوصاً جب معاملہ بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف سے متعلق ہو، تو ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی خدشات یا دیگر قانونی وجوہات کی بنیاد پر جلسے کی اجازت محدود یا مشروط ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اہم چیلنج ہوگا کہ وہ قانونی دائرہ کار اور انتظامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات اور احتجاج کو ظاہر کرے۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت تحریک انصاف بنیادی طور پر یہ تاثر دے رہی ہے کہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زیر سماعت کیسز پر سنوائی نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے پارٹی کے پاس احتجاجی دھرنا یا جلسہ کرنے کے سوا کوئی مؤثر آپشن باقی نہیں بچا ہے۔ اسی حوالے سے آج وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پارٹی کو مزید دباؤ میں رکھا جا رہا ہے یا بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے، بس احتجاج کے اقدامات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سینیٹر صاحب، کیا بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا یا احتجاجی رائے اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ حتمی فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں جہاں پہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگوں کی بیکنگ ہوتی ہے، بیکنگ آف دا پیپل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ جو جلسے جلوس کرنا یا ایون احتجاج کرنا، یہ سارا کا سارا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ سی ایم پنجاب ہیں، چاہے وہ پی ایم پاکستان ہے، چاہے وہ منسٹرز ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، یہ سارے لوگ ان الیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ دھونس، بےایمانی، چوری چکاری کی وجہ سے ادھر آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، انہوں نے ہمارے ووٹ چرائے، انہوں نے عوام کے جو رائے ہے اس کو چرائی ہے، تو ان کو کیا لاگے کہ یہ لوگوں کی بات کو اپنے سامنے رکھے۔ وہ آج کل ایک مذاق چل رہا ہے کہ جس میں وہ تصویر بتاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایسے میرے ساتھ احتجاج کر رہے ہو جیسے میں آپ لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں۔ مجھے تو آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر نہیں ہوں۔ یہ کام آپ سمجھ لیں کہ مریم نواز کے ساتھ بھی ہے، یہ کہاں کریں گے؟ اور فور دی سیک آف آرگومنٹ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر آپ پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم احتجاج کریں گے، احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا فرض بھی ہے، احتجاج کرنا بھی۔ دیکھیں، اگر میں اس مثال کو سامنے رکھوں تو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سب سے آپ جو اگر آپ کے پاس، میرے لحاظ سے اگر عوام کے پاس اتنے عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلیں تو وہ اس پوری گورنمنٹ کو ایک دن میں گرا سکتی ہے، 1 گھنٹے میں گرا سکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ عوام نہیں نکل پا رہے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف عوام کو نکال نہیں پا رہی ہے؟ نہیں، اس کا تعلق تحریک انصاف کے نکالنے سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ جس طریقے سے فسطائیت اور جس طریقے سے جب عوام نکلی تھی اور گولیاں چلی تھی اور لوگوں کو انہوں نے وہ کیا تھا، شہید کیا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے وہ ساری چیزوں کو مینج کیا، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے عوام اس پہ ذرا گھبراتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ گھبراتے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو ان کو ڈر ہے نا، وہ ان کو ڈر اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں، دنیا میں جو سب سے جو خطرناک چیز ہو جاتی ہے نا، جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ اس شخص سے ڈر لگتا ہے یا اس قوم سے ڈر لگتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ختم ہو جائے۔ یہ وہ خوف ختمی وہ چیز تھی جو مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی تھی کہ آپ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے مت ڈرو۔ اس
खौफ को दूर करने की वजह से मुसलमान वो कौम बन गई थी कि जो किसी बड़े से बड़ी ताकत के सामने खड़ी हो जाती थी और लोग उनसे डरते तो थे। और उस जमाने में आप अवाम को कसूरवार ठहराते हैं कि वो नहीं निकल रहे हैं? सुन ले, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरवा रहा हूं, मैं किसी को कसूर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चीज होती है। अब इस हुकूमत को असर डल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, इमरान खान से। क्यों? ये वो शख्स है जिसको अगर आप देखें, जेफरी एप्स्टीन ने क्यों कहा है कि मुझे, उन्होंने रशिया के लीडर का नहीं कहा, उन्होंने चाइना के लीडर नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान खान से डर लगता है, इमरान खान डेंजरस बंदा है वेस्ट के लिए। वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहना आता है। इमरान खान डरता नहीं है, इमरान खान किसी चीज से खाइफ नहीं है। इस किस्म के लोग जो होते हैं, जो किसी को जाके किसी और लीडर को जाके सलूट ना करे ना, ये वो लीडर होते हैं जिनसे लोगों को डर लगता है कि यार ये अवाम की ताकत के साथ है, ये हमसे डरता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये वेस्ट का प्रेशर है कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये ओवरऑल एक ऐसी बात है जिसको लोगों ने डेफिनेटली सोचा होगा कि यार ये एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में जब जेफरी एप्स्टीन ने वो ईमेल में की होगी, तो जिस सर्कल में वो सारी चीजें सर्कुलेट हुई होंगी, उस सर्कल में लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि यार इस बंदे को वाकई हटाओ। उन लोगों ने किया होगा और वहां से हो सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे तो बीज बोया होगा। और उसके बाद जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हो, और अब मैं याद दिला दूं, अगर इमरान खान उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट ना कहता और उनको अड्डे दे देता, तो आज पाकिस्तान के अंदर से ईरान के अंदर अटैक होता। तो that is what was important at that time for इमरान खान। उस वक्त तो at that point in time तो कोई अड्डे नहीं मांग रहा था, और फिर आप उसी अमेरिका से मदद भी तो मांगते रहे ना सर। आप उसी प्रेसिडेंट ट्रंप को मसाया भी तो कहते रहे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप आज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, वही तो मसाया था पीटीआई का। देखिए, इस तरह है, आप एक एंकर हैं, आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आप मेरे पास एक फीलर छोड़ते हैं कि हुमायूं के मैं जहन को देख लूं ये किस किस्म का है, और मैं एक मुल्क का हूं, आप दूसरे मुल्क के, आप मुझसे वो फीलर लेना चाहते, तो आप मुझसे एक सवाल करोगे, मैं जब उसका जवाब दूंगा, उस जवाब की बेसिस पे आप कहोगे कि यार इसके ये माइंड सेट है, ठीक है? तो उस लिहाज से लेकर जाते, तो वहां से जब इमरान खान से फीलर छोड़ा गया कि आप हमें दोगे, तो उनका नहीं। नंबर 2, इमरान खान वो शख्स था जिसने 2019 में जब ये गए थे सऊदी अरेबिया, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में बताया हुआ है कि उनको जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने लेकर गाड़ी में 45 मिनट्स फिरते रहते। ज़ाहिर है वो उनको ये तो नहीं बता रहे थे ना कि रियाद में या फलानी जगह पे ये मैकडॉनल्ड हमने खुलवाया, ये बिल्डिंग बनाई है, वो कुछ बात कर रहे होंगे जो वो किसी को सुनाना नहीं चाहते थे। बाद में जब वो बात सामने आई तो उसमें यह था कि वो क्या चाहते थे, उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हम ईरान के ऊपर अटैक करें, जिसको इमरान खान ने कहा था कि आप ना करो, एंड ही एग्रीड। फिर इमरान खान ने उनको कहा था कि व्हाट अबाउट इफ आई गो एंड टॉक टू इरानियंस, उन्होंने कहा बिल्कुल जाके बात करो। फिर इमरान खान 2019 में ईरान गए थे, वहां पे उन्होंने बात की तो ईरानियन इसको बड़े एग्री कर गए थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और उसके बाद आपको 2020 में एक इंटरव्यू जब इमरान खान सेनेटर साहब, इसका इस सब का करंट जो कंटेम्प्रेरी हालात है उससे क्या ताल्लुक है? क्यों पीटीआई क्या कर रही है? उसका ताल्लुक ये है कि इमरान खान ने उस वक्त ये भांप डिस्कनेक्ट हो गया है राब्ता सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से।